الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں آئی ہوئی ایک حدیث جس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے کہ انسان جب گھر سے نکلے تو اس دعا کو پڑھے، اس کے بارے میں بتلاؤں گا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو گھر سے نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امہات المؤمنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو آپ کہتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے نکلا ہوں، توکلت علی اللہ، اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، اسی کے بھروسے سے نکلا ہوں۔ پھر فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، کہ میں کسی کو گمراہ کروں، او اضل، یا مجھ کو گمراہ کیا جائے، او ازل، یا میں پھسلوں، او اضل، یا مجھ کو پھسلایا جائے، او اظلم، یا میں ظلم کروں، او اظلم، یا مجھ پہ ظلم کیا جائے، او اجہل، یا میں جہالت کا برتاؤ کروں، او یجہل علی، یا مجھ پر جہالت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن اور صحیح ہے، اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث منقول ہے۔ چنانچہ یہ حدیث، اس حدیث میں جو گھر سے نکلنے کی دعا آئی ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو اس دعا کا کتنا زیادہ اہتمام کرنا ہے اور اس کو کتنا زیادہ پڑھنا ہے۔ جو بھی شخص اس دعا کو گھر سے نکلتے وقت پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ کسی نامرادی اور ناکامی اور کوئی خسارہ لے کر گھر واپس نہیں لوٹے گا، نہ تو اس کو کوئی دنیاوی خسارہ ہوگا نہ کوئی اخروی خسارہ ہوگا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا لفظ جو فرمایا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر اس کا امور کے جو جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس کے جتنے بھی امور ہیں وہ مجھ پر چھپے رہے، جس کی طلب کے لیے میں جا رہا ہوں اس کے تمام تر امور مجھ سے چھپے رہے۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ فرمایا او ازل او ازل، یا میں خود پھسلوں یا مجھے پھسلایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں مجھ سے خود گناہ ہو جائے، میں خود گناہ کروں، اس سے بھی تیری حفاظت چاہتا ہوں، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، یا زبردستی مجھ سے کوئی شخص گناہ کروائے، اس سے بھی تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ او اظلم او اظلم، کہ یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کرے، یعنی میں کسی پر زیادتی کروں، کسی پر ظلم کروں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، میری وجہ سے کسی کو ظلم ہو، اس سے بھی میں تیری حفاظت اور تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ مجھ پر کوئی شخص ظلم کرے، اس سے بھی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیریوں کے ساتھ ہوگا، اس کا شمار اندھیریوں میں کیا جائے گا، اس لیے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز جو فرمائی کہ او اجہل او یجہل علی، یا میں جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں کسی پر جہالت کروں اور نہ مجھ پر کوئی جہالت کرے،
مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ نہ تو میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے، میری طرف سے زیادتی ہو کہ اگلے والے کو تکلیف پہنچے، نہ کوئی شخص مجھ کو تکلیف پہنچائے، مجھ کو کوئی پریشانی پہنچائے، اس سے بھی اے اللہ میں تجھ سے حفاظت کا طلبگار ہوں، تجھ سے حفاظت مانگتا ہوں۔ تو یہ اتنی جامع حدیث ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ خود حضور اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم گھر سے نکلیں گے تو ہمارے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر سے نکلتے وقت ہم سنت طریقے سے نہیں نکلتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کام کے اندر سنت طریقے کو چھوڑتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے وبال جان بنتا ہے، جو کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے میں ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہ تمہارے لیے تمہارا حبیب ہی نمونہ ہے۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے قدوہ، پیشوا، کہ ایسا نمونہ جس کی اقتداء ہر عمل میں کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے میں ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ کرو گے تو تمہارے لیے یہ نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اس کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو ہم یاد کریں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو دعا پڑھ کر سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔